جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ مثلاً یہ پہلے کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان کی اہم تنصیبات کے اوپر حملہ ہو، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا کہ جو عدالتوں کے اندر معاملات ہیں اس کے اوپر یا جس طرح سے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے ہر پارٹی کی طرف سے، اور یہ پہلے کبھی نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے باہر جو ہے وہ احتجاج کیا جائے، عدلیہ کے خلاف کیا جائے، چیف جسٹس کے خلاف کیا جائے۔ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا کہ پارلیمنٹ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس کی تیاری کرے، اور یہ پہلے کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ تقسیم ہو جائیں یا آرمی چیف پر الزامات لگیں یا وزیر اعظم پر لگیں یا مقبول قیادت جو بھی ہے اس وقت بشمول عمران خان صاحب کے، ان کے حوالے سے جو ہیں وہ اس طرح کی جو تقسیم ہے، جو بیانات ہیں، تضادات ہیں، اور ایک طرح سے لگتا ایسے ہے کہ ایک بے یقینی کی فضا ہے جو کہ چھائی چلی جا رہی ہے اور اس کا کوئی انجام نظر نہیں آ رہا۔ گزشتہ ہفتے جو کچھ بھی ہوا، جو بھی ہنگامہ آرائی ہوئی، جس طرح سے واقعات جو ہیں وہ بڑے آگے، گھیراؤ، جلاؤ، کور کمانڈر لاہور کے گھر پہ حملہ، GHQ کے اوپر حملہ، فیصل آباد کے اندر ISI کے دفتر کے اوپر حملہ، یہ بھی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یا پھر وہ کہ جو 65 کی جنگ کی جو یادگاریں تھیں ان کو جلایا جانا، پاکستان کی جو آرمی ہے اس کی جو گاڑیاں ہیں ان کے اوپر حملے کرنے، ریڈیو پاکستان کی تنصیبات، یہ سب کچھ تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ یہ سب کچھ پاکستان کے اندر بہت افسوسناک ہو رہا ہے اور اس کی بھی مثالیں اس سے پہلے نہیں ملتی۔ گو کہ ہم نے دیکھا کہ آمریتوں کے دور کے اندر یہ سب کچھ چلتا رہا، عوام کے اندر جو ہے ایک غم اور غصہ تھا وہ نکلتا رہا، لیکن جمہوریت کے دور میں یا جمہوری ادوار کے اندر اس طرح کے معاملات ہم نے پہلی بار دیکھے ہیں۔ غصہ ہے، غم ہے، پولرائزیشن ہے، تقسیم ہے، اور جو اس وقت بھی پاکستان کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے یہ افسوسناک بھی ہے، قابل مذمت بھی ہے بہت ساری چیزوں کے حساب سے۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ان کی سپریم کورٹ میں پیشی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یعنی ان کو ایک انپریسیڈنٹڈ ریلیف ملتا ہے سپریم کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ آئندہ تمام معاملات کے اندر بھی یا مقدمات جو ہونے والے ہیں ان کے اندر بھی ریلیف ملتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ جلاؤ گھراؤ تو آپ کے سامنے ہی ہے، اور پھر وہ لاہور چلے جاتے۔ آج ان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بیگم صاحبہ، ان کی بھی آج پیشی جو ہے وہ سامنے ہوتی ہے، عدالت کے سامنے وہ آتی ہیں، ان کی حفاظتی ضمانت ہوتی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کا یہ معاملہ ہے جس کے اوپر ان کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں، اور عمران خان صاحب پھر اپنے جو خطاب ہے اس کے اندر وہ ڈائریکٹ براہ راست خطاب میں بھی اور اس سے پہلے انٹرویوز میں بھی آرمی چیف کے اوپر الزامات لگاتے ہیں اور ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت اس کے اوپر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کیا جا رہا ہے۔ کل اسلام آباد کے اندر اہم بیٹھک ہوگی اور اس بیٹھک کے اندر یہ سارے معاملات دیکھے جائیں گے۔ آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مقدمات درج ہونے نہیں ہونے اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور اس کے علاوہ جو 9 مئی کی معاملات ہیں اس کے اوپر بھی بریفنگ جو ہے وہ کل پیش کی جائے گی۔ بہت سارے متعدد لوگ گرفتار ہیں اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، اس میں بہت سارے صحافی ہیں، عمران ریاض جو ہیں ان کی گرفتاری بھی اس وقت عمل میں آ چکی ہے، تجزیہ کار ہیں عاریہ مقبول جان وہ بھی گرفتار ہیں، ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک غم اور غصہ کہا جائے یا ایک احتجاج بہرحال موجود ہے کہ ان کی گرفتاری کیوں عمل میں لائی گئی ہے۔ ہوگا کیا؟ پارلیمنٹ مطالبہ کر رہی ہے چیف جسٹس سے کہ وہ مستعفی ہوں، دھرنا جو باہر چل رہا ہے وہ اس کے اندر یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ مستعفی ہوں چیف جسٹس صاحب۔ چیف جسٹس صاحب نے مذاکرات کی بات کر دی ہے اور ایک ہفتے تک کے لیے یہ سماعت جو ہے وہ آگے لے گئے ہیں، اور کہا ظاہر ہے کہ اس کے اوپر آرڈر جو بھی آئے گا، یہ الیکشن کمیشن کی جو اپیل تھی نظر ثانی کی اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ آج بات کی ہے۔ کیا وہ ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں؟ کیونکہ آج کی جو سماعت تھی اس کے اندر بہت سارے معاملات جو تھے وہ معنی خیز تھے۔ پارلیمنٹ کیا چاہتی ہے؟ پارلیمنٹ کیا واقعی چیف جسٹس صاحب سے استعفیٰ لینا چاہتی ہے؟ یہ بھی ایک بہت ہی اہم سوال ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کی جو عدالت ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گی باقاعدہ؟ کیا اس مسئلے کا کوئی حل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ان سارے موضوعات پہ بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے یہ سارے سوالات پوچھیں گے، خاص کر کے کیا عمران خان صاحب کے خلاف آرمی ایکٹ کا مقدمہ بھی درج ہونے جا رہا ہے یا نہیں۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और बड़ी मुश्किल से आए। हमें अंदाज़ा है कि इस वक्त रेड जोन जो है पैक्ड है बिल्कुल, लेकिन अभी कल एक बहुत अहम इजलास है कौमी सलामती कमेटी का। अभी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है जिसका कि एलामिया हमने सुनाया, और कहा जा रहा है कि ख़बरें आ रही हैं इस तरह की कि आर्मी एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो क्या खान साहब के ख़िलाफ़ भी हो सकती है आर्मी एक्ट के ख़िलाफ़? कि मुझे इसके मतलब कोई ख़बर नहीं है कि आर्मी एक्ट जो है वो अप्लाई होगा, लेकिन जिस किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं, जब आर्मी की तनसीबात के ऊपर अटैक होगा, जो सिंबल्स हैं फ़ौज की, जो खिदमात हैं मुख्तलिफ़ जंगों में, उनके शुहदा की, उनकी गाजियों की, उनको जो है उनकी तौहीन की गई, उनकी बेहुरमती की गई, उनके जो स्टैचूज़ थे, यादगारें थी, उनको तबाह बर्बाद किया गया। तो उसमें मेरा ख्याल बनता है, एक लॉजिक तो बनती है कि फिर उनको जो वैंडलाइज़ किया गया है उसको जो है ना उसी कानून के तहत, उस अदारे के कानून के तहत जो है जो उसके मुतल्लिका कानून है उसमें उनका ट्रायल किया जाए। अभी तो ख़ालिद साहब वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये प्लान था, ये कहीं और से प्लान किया गया है, तो वो इस तरह के इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। हुई है, वो सारे के सारे पीटीआई के लोग हैं, और उन्होंने जिस तरह किया है, और सिर्फ लाहौर में नहीं हुआ, बाकी शहरों में भी हुआ है। कोई मेरा मतलब है कि वो कोई कांग्रेस और बीजेपी के लोग तो नहीं थे, वो तो इन्हीं के लोग थे। यास्मीन राशिद जो है वो कोई रिपब्लिकन पार्टी की तो नहीं है मेंबर, और वो जो इमरान खान का नेफ्यू है वो कोई मेरा चांद से तो नहीं आया हुआ वहाँ पे, इसी के साथ ही होता है ना हर वक्त, 24 घंटे मामे के साथ होता है। इसी तरह मैं गिनता जाऊंगा। ये लोग जो हैं, अब ये एक्सपेक्टेड था, ये लोग सियासी नहीं है, ये अपॉर्चुनिस्ट किस्म के लोग हैं। दाव जो है चल गया, जो है तो जीत गए तो ठीक है, हार गए तो अपना ला ताल्लुकी जो है ज़ाहिर कर दी। जो है लीडर भी इसी तरह है, फॉलोअर्स भी इसी तरह हैं। मेरा ख्याल है कि अगर आपकी कोई स्ट्रगल है, और जिस तरह की टेलीफोनों के ऊपर जो है कन्वर्सेशन हुई है, मुख्तलिफ़ ख़वातीन में कन्वर्सेशन हुई है, जो ख़वातीन पकड़ी गई हैं लिबर्टी से पकड़ी गई हैं, मर्द हज़रात पकड़े गए हैं लिबर्टी से, कोर कमांडर के घर के बाहर जो सैकड़ों लोग शनाख्त हो गए हैं, उनके जो चेहरे हैं वो गर्दिश कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर पुलिस की तरफ से, और वो सारे के सारे माफ़ियाँ लिख लिख के दे रहे हैं। बहुत से लोगों ने मुझे भी अप्रोच किया है कि जी माफ़ी दिला दें, आइंदा नहीं होगी, ये गलती नहीं होगी। ख़ालिद साहब, कोई सियासी जमात जो है वो ऐसे कर सकती है? मतलब नहीं कर सकती। ये तो फिर ये कौन, कोई आपको लगता है कोई बैरूनी हाथ है इसके अंदर, या बैरूनी हाथ जो है ना वो लेयर्स के बाद आएगा, यानी वो डायरेक्ट जो है नंगा सामने नहीं आया हुआ बैरूनी हाथ जो है, लेकिन ये हाथ हमेशा लेयर्स में होते हैं, एक या दो या 3 लेयर्स के बाद जो है ना वो ये अपना असर शो करते हैं। ये डेफिनेटली ये लोग जो हैं दे आर बीइंग इंस्टिगेटेड बाय आवर एनिमीज़। आप देखने खुशियाँ तो हमारा दुश्मन मना रहा है ना, हिंदुस्तान खुशियाँ मना रहा है इनके तमाम एक्ट से। और जिस तरह कोर कमांडर साहब की फैमिली उधर थी, उसका कोई लिहाज ना किया गया, उनका सारा स्वाय जो उनके तन पे कपड़े थे वो लेके जो है वो वहाँ से उस घर से निकले। पूरी दुनिया मजाक बना हुआ है, मजाक बन गया, और उनकी वर्दी पहन के जो है पीटीआई के वर्कर फिरते रहे हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर इनके नहीं वर्दी भी पहनी हुई पूरी जो है स्टार्स वाली सारी वर्दी पहनी हुई उन्होंने। तो और जो लाठी के ऊपर या स्टिक के ऊपर जो इनका भांजा था, और वो सार जिस किस्म की ज़बान बोल रहा था मैं टेलीविज़न पे रिपीट नहीं कर सकता जो है। तो और
یہ اب یہ کہنا کہ ہم نہیں تھے، وہ کہاں سے آگے لوگ؟ تو آپ کہہ رہے کچھ مافیا مانگ رہے ہیں آپ سے بھی کسی نے، نہیں، اہم رہنماؤں نے یا کارکنوں نے اپروچ کرتے ہیں، مطلب سیالکوٹ میں تعلق واسطہ اسلام دعا تو ہے نا، اس ناطے سے کوئی نہ کوئی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اپروچ کر لیتا ہے، لیکن مافیا سب لکھ کے دے رہے ہیں لوگ، باقاعدہ انگوٹھے لگا کے جو ہے ہاتھوں پیروں کو انگوٹھے لگا کے دے رہے ہیں. تو اس کا تو مطلب ہے کہ ایویڈنس بھی مل جائے گی کہ کہاں سے ڈائریکشنز آئی بالکل. ہیں. اور خواتین، ان میں خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے، بڑی بڑی اشرافیہ کی خواتین ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ویل ہیلڈ لوگ ہیں. یہ جو انہوں نے سوچا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی کوئی گیٹ ٹوگیدر ہے اور یہ بھی کوئی ایک شو ہے جو کو ڈرامہ ہے جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں. اور وہاں پہ جو کچھ پھر ہوا، میرا خیال ہے ساری قوم کا سر جھک جانا چاہیے شرم کے ساتھ جو ہے. آخر لوگ تو پاکستانی تھے نا، یہ اگر وہ کسی کے کہنے پہ بھی کر رہے ہیں تو پھر بھی پاکستانی ہیں، وہ تو ڈینائی نہیں ہو سکتا. تو اب کیا ہوگا؟ جیسے کل اب سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے، آج کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر بھی غم اور غصے کا اظہار کیا گیا ہے. پابندی لگ سکتی ہے عمران خان صاحب کی جماعت پہ؟ پابندی لگ سکتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پابندی کی جو ایک آپشن موجود ہے، لیکن اس کو وے کیا جائے گا کہ ماضی میں بھی یہ جو ہے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، لیکن وہ سمبولک رہے. ان کا جو اثر جو تھا، وہ جو جس مقصد کے لیے لگائے گئے یہ اقدامات اٹھائے گئے یا پابندی لگائی گئی، وہ مقصد جو ہے وہ اچیو نہ ہوا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو وے کر لینا چاہیے، اس کو سوچ لینا چاہیے پیشتر اس کے. اور پولیٹیکل فورسز جب تشدد پہ اتر آئیں اور متشدد ہو جائیں، پولیٹیکل فورسز جو ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کے اور بڑے طریقے ہوتے ہیں. سیاسی طریقے بھی ہیں، انتظامی طریقے بھی ہیں، قانونی اور عدالتی طریقے بھی ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت عدالت کا ایک حصہ جو ہے وہ ان کی سہولت کاری کر رہا ہے اور وہ ان کو وش یو گڈ لک کر رہے ہیں. نیک تمناؤں کا ان بلوائیوں کے لیے اظہار جو ہے، ہماری عدالتی نظام کی سب سے بڑی شخصیت نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے ان تمام بلوائیوں کے لیے. ان کے لیڈر کے لیے جب ہوا تو پیچھے وہ کیا کہتے ہیں، پیچھے ایسے امام دے، جب نماز جو ہے نیت اب نہیں نیتے ہیں، تو اس کے ان کو بلیسنگز دی ہیں نا انہوں نے. وہ جو لوگ عمران خان کے بلوائی ہیں، اس نے ایک دفعہ بھی کنڈیم نہیں کیا کہ یہ جو ہوا ہے غلط ہوا ہے اور یہ اس میں ان کو کنڈیم کرتے، مذمت تو نہیں اس نے کی. انہوں نے کہا کہ میں تو تھا نہیں، لیکن ٹیلی فون ان کی ریکارڈنگ ان کی تو آ گئی ہوئی ہے، ریکارڈنگ آئی ہوئی ہے. اور پہلے پیغام انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، پہلے انہوں نے پیغام جب وہ لاہور سے نکلے پھر انہوں نے پھر ابھی بھی وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ مجھے دوبارہ اریسٹ کیا گیا تو یہ ہوگا. لیکن اب تو آرمی چیف کا ڈائریکٹ نام لے رہے ہیں سر، اب تو مطلب کوئی حجاب رہا نہیں بیچ میں. دیکھیں، آرمی کی ضرورت پڑ جائے یا ان کو پتہ ہو کہ مجھے آرمی کی جو ہے بلیسنگز یا ان کی سرپرستی مل سکتی ہے، تو یہ باپ بنا لیں گے ان کو، 1 منٹ میں بنا لیں گے. بلدیت جو ہے وہ اس کے خانے میں ان کا نام لکھ لیں گے، 1 منٹ نہیں لگائیں گے. تو خیر صاحب آپ ہم دیکھیں 6 مہینے ہوئے ہیں آرمی چیف کو، جو ہے موجودہ آرمی چیف کو کمانڈ سنبھالے ہوئے. کتنی دفعہ کہا ہے کہ میں ان کو فون کرتا ہوں، میرا رابطہ نہیں ہوتا، میں تو ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں تو ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ ساری ریکارڈ کی باتیں ہیں نا، انہی کے متعلق انہوں نے پبلک سٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں. اور بیچ میں ان لوگوں کے نام بھی جانتا ہوں جن کے ذریعے انہوں نے پیغام رسانی کی کوشش کی ہے. میں نام جانتا ہوں ان کو، میرا ان لوگوں کے ساتھ اچھی سلام دعا ہے ان لوگوں کے ساتھ. اور وہ جو ہے مختلف جو ہے کانٹیکٹس یا رابطے جو ہے تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح جو ہے کوئی جس طرح رستہ بن جائے کوئی. جنرل باجوہ جو ہے اور جنرل فیض کی جو ان کو ایک بلیسنگس تھیں یا ان کا سایہ ان کے سر پہ تھا، تو یہ 1 منٹ نہیں لگائیں گے، بلدیت نہیں لے لیں گے. میں اس پہ بھی آتی ہوں، لیکن یہ جو حملے وغیرہ ہو رہے تھے اور یہ ٹیپیں بھی آ رہی، مثلا ISI کا دفتر فیصل آباد کے اندر اس پہ اٹیک ہوتا ہے، اس کی آڈیوز بھی آ گئی. تو ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ سب کچھ پتہ تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن کسی نے روکا نہیں. کور کمانڈر کے گھر تک جاتے ہوئے بھی کوئی نہیں روکا. یہ ٹھیک ہے، انہوں نے
ان کی ٹیپیں موجود تھیں ان کے، لیکن کوئی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ یہ جو ہے ایکچولی جو ہے ایک وائلنس اتنا ہوگا کہ وہ ان انسٹالیشنز کو اٹیک کریں گے. آئی تھنک سم آف دیز پیپل ور کاٹ انپریپیئرڈ. وہ تیار نہیں تھے اس کے لیے. جو ہے کور کمانڈر کے گھر کے باہر جو ہے وہ تھوڑی گارد نہیں ہے، وہ جو گارد جو ہے سینکڑوں میں جاتی ہے. جی اسی طرح جی ایچ کیو کے سامنے بھی ہیں، اور اس طرح دوسرے بھی جو انسٹالیشنز ہیں ان کے اوپر گارد ہوتی ہے. تو لیکن میرا خیال ہے ایک تو وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک کس کو کہتے ہیں ریسٹرینٹ جو ہے شو کیا ہے، ایک تحمل کا کیا ہے کہ کوئی بلڈ باتھ نہ ہو جائے، کوئی زیادہ جو ہے وہ، کیونکہ سویلین سچویشنز کے ساتھ ڈیل کرنا تو فوجیوں کا کام نہیں ہے. جی جی خصوصاً ہمارے جو فوجی ہیں، سولجرز جو ہیں، وہ تو جب آرڈر دیا جاتا ہے ان کو فائر کا، تو پھر تو وہ جس طرح جنگ میں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ بھئی یہ میرے سامنے میرا دشمن ہے، جی ایسے ہی یا یہ ہے یا میں ہوں. ایٹیٹیوڈ یہی ہوتا ہے نا. اچھا ہوا کلنگز نہیں ہوئی ہیں، مطلب انہوں نے کلنگز جو ہے ان کے صبر کی انتہا تھی نا کہ جس کی وجہ سے کلنگز نہیں ہوئی، اور انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. اچھا آپ اب دوبارہ اس بات پہ آتی ہوں جو آپ نے کہا کہ جنرل باجوہ کے دور میں یہ سب کچھ ہوتا تھا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ آپ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں اور اس کے بعد الیکشنز ہو جائیں گے. کن کو کہا؟ عمران خان صاحب کو کہا کہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ اسمبلیاں توڑی اور الیکشن جو کروانے کی بات کی. تو کیا کوئی گارنٹی کے اندر کوئی اور لوگ بھی تھے جن کی طرف آپ اشارہ؟ یہ جس کے یہ جعلی حملہ جو وزیر آباد والا، وہ لانگ مارچ جو تھا، جو 2-3 گھنٹے میں ہی کسٹڈی میں گیا، تو ساری ٹانگ بھی ٹھیک ہو گئی ہے، بالٹی بھی غائب ہو گئی ہے، پتہ نہیں کہاں گئی یہ بالٹی جو ہے. تو یہ بھی اسپانسر تھا، یہ بھی انہوں نے ان کی اجازت سے جو ہے مارچ کیا تھا جنرل باجوہ کی. بالکل ان کی اسپانسر مارچ تھا. یہ تو بہت بڑی خبر ہے سر. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ملے ہوئے تھے عمران خان صاحب کے خلاف، وہ بول رہے تھے اس وقت. ڈفرنٹ دیکھیں چودھری پرویز لائی کو جو واپس لایا گیا ہے، یعنی ایک ہی شک جو ہے قانون کی، آئین کی، اس کی 2 انٹرپریٹیشنیں جو ہے 15-16 دنوں میں جو ہے سامنے آ گئی ہیں آپ کی. تو گارنٹیز تھیں ہر طرف سے. میرا مطلب ہے کہ جو ہے میرا اپنا ایک ان حالات سے میرا تجزیہ یہ ہے کہ اس دوران جو ہے یہ بات جو ہے کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں تھی کہ ہاتھ اٹھ گیا ہوا ہے ان کے سر سے. کہیں نہ کہیں جو ہے کوئی توازن رکھا جا رہا تھا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور جو وجہ ابھی بھی آپ کو نظر آئے گی، ابھی بھی ستمبر میں جو کچھ ہونے والا ہے، یہ ساری جنگ اس بات کی ہے. اس وقت ساری جنگ جو ہے نومبر 29 کی جنگ تھی، نئے آرمی چیف کا رستہ روکنے کے لیے. یہ جنگ جو ہے اب نئے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی جنگ ہے. سو دس از انفارچونیٹ کہ ہمارے یہاں پہ جب بھی کوئی بڑی سیٹ کے اوپر نئے بندے نے آنا ہوتا ہے، تو جو انکمبنٹ ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح چاہتے ہیں کہ جو ہماری کنٹینیوٹی جو ہے نا، یعنی ہماری نسل جو ہے نا وہ چلتی رہے. سر آگے بھی آپ کی جو بات ہے اس کی بہت سارے لوگ تصدیق کرتے ہیں کہ اس وقت ایکسٹینشن لینے کے لیے یہ سارا ماحول بن رہا تھا. حملہ آپ بتا رہے ہیں کہ حملہ اسی سلسلے کے کڑی تھا عمران خان صاحب کے اوپر. تو یہ پھر ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کے لیے بھی اسی طرح سے رستہ روکا جائے گا. دیکھیں میرا مطلب ہے اتنی ڈیسپریشن کیوں ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ جب آپ کی رخصتی کا وقت آتا ہے تو اس کو جتنی بھی کوشش ہو وہ کرنی چاہیے کہ وہ پروقار طریقے سے آپ کی رخصتی ہو جائے، تاکہ لوگ کہیں کہ بھئی ایک بندہ تھا، اس نے اچھا وقت گزارا اور اچھی طرح رخصت ہو گیا، تاکہ آپ کے بعد میں جو ہے نا وہ خدا نخواستہ آپ کی قبر پہ لوگ جوتیاں نہ ماریں. یہ ہوتا ہے، یہ ہماری تاریخ میں ہوا ہے. ہماری تاریخ نہیں بلکہ جو انسانی تاریخ میں جو ہے یہ باتیں ہوئی ہیں کہ آپ کو جن الفاظ کے ساتھ یاد کیا گیا ہے. جسٹس منیر کو کس الفاظ کے ساتھ لوگ یاد کرتے ہیں؟ ایوب خان کا کوئی نام لیوا ہے؟
وہ ہر الیکشن پہ پارٹی بدلتا ہے ان کا جی. پوتا جو ہے، ہر الیکشن پہ اس کی جو سیاسی ولدیت بدل جاتی ہے، سیاسی خانوادہ بدل جاتا ہے اس کا. کوئی ہے؟ جنرل ضیاء کا ہم اس کے حامی تھے، میں نے اس کے لیے معذرت بھی کی. جی پارلیمنٹ میں کیا. ہاتھ جوڑ کے معافی. جی جنرل ضیاء ان کا بیٹا جو ہے اب پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر ہے، اب سسائی وال سے الیکشن سنیں لڑ رہا ہے. اس کے پاس حلقہ نہیں ہے. 11 سال حکومت کی ہے انہوں نے، 10 سال ایوب خان نے حکومت کی ہے. یحییٰ خان سب کو چھوڑیں، نہ وہ خود سیاسی تھے، نہ ان کا خاندان سیاسی تھا، نہ انہوں نے دولت سمیٹی. جو ان سے ہوا حادثہ، جو ہوا کانسپریسی ہوئی ہے، جو بھی ہوا وہ ہوا. جی. اس کے بعد جنرل مشرف کوئی ہے نام لیوا؟ کراچی سے لے کے پشاور تک کوئی ہے نام لیوا؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. تکبر کس بات کا، کس بات کے مکے لڑائے جاتے ہیں؟ یہ میری یہ واسکٹ، میرا یہ شلوار کرتا، میرا یہ سوٹ، کسی کی وردی، کسی کی اچکن، یہ اس کے بعد الٹیمیٹلی تو یہ کفن ہی آنا ہے نا اس کے ان ساری چیزوں کی جگہ. صحیح بات ہے. جس میں کوئی وہ سٹچنگ بھی کوئی نہیں ہوتی، لپیٹ کے اور گانٹھیں باندھ کے بدل آپ کو جو سپرد کر دیتے ہیں. کس کے لیے یہ چیف جسٹس صاحب کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ خواتین کیوں ٹیلی فون پہ اس طرح باتیں کر رہی ہیں؟ میرے گھر نے 70 سال 72 سال جو ہے پارلیمنٹری پالیٹکس کی ہے. 2 نسلیں. ایک سیاست ضرور گھر میں ہوتی تھی، لیکن اس کا ایک لیول ہوتا تھا. یہ نہیں کہ وزاداری ہوتی تھی. ابھی خیر عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے ساتھ آپ نے ہمدردی کا اظہار کیا، ان کے خاندان کے ساتھ ابھی کیا، لیکن جو گرفتاری ہے سر، یہ بھی عورتوں کی گرفتاریوں کے اوپر، شیریں مزاری صاحبہ، یہ سب لوگ، ان کے اوپر بھی اعتراض ہو رہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں دیکھیں ان کو دے ہیو پولیٹیکل سٹیکس. مریم نواز بھی تو گرفتار ہوئی نا، زرداری صاحب کی ہمشیرہ بھی تو گرفتار ہوئی نا، بے نظیر شہید بھی تو گرفتار ہوئی نا. وہ خواتین نہیں تھی؟ ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، یا یہ کچھ شہزادیاں ہیں کہ ان کے متعلق جو ہے ماتم کیا جا رہا ہے؟ آپ انکریج کریں لوگوں کو جا کے، جس طرح کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ نے، یہ یاسمین راشد صاحبہ نے، کہ جا کے حملہ کرو. اور وہ دوسری جو ہیں جو رنگ برنگی جنہوں نے بال کیے ہوئے ہیں، انہوں جس قسم کی زبان وہ بولتی ہیں، لیکن وہ تو 3 دن نہیں نکلی، نہ نکلی ہوں، بال بھی ان کو اچھے لگتے ہیں. چلیں اچھے لگتے ہیں. آپ میں نے تو شناخت بتائی ہے. جی میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. بریک کے بعد جو آپ بات کر رہے تھے کہ اب ہوگا کیا، چیف جسٹس صاحب کا آپ نے مطالبہ کیا ہے، دھرنا باہر ہوگا یا مظاہرہ ہوگا، تو کیا وہ استعفیٰ دے دیں گے؟ انجام کیا ہوگا اس پہ میں نے بات ہم نے چلیں جی میں بریک لے لوں. بریک کے بعد میں ناظرین بہت اہم اور سوالات ہیں کہ ہوگا کیا اس پوری لڑائی کا انجام، کہاں جا سکتا ہے. الیکشن سے بات چلی تھی، الیکشن بھی ہو پائیں گے کہ نہیں، اور کہیں اور بات آگے نہ نکل جائے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قائد صاحب ابھی ایک پریس ریلیز بھی آیا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں جو 9 مئی کو حملے ہوئے ہیں، اور یہ ایک انپریسیڈنٹڈ یوں بھی ہے کہ بڑا ہی غیر معمولی رد عمل اس وقت بھی آیا. آج کی جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے وہ بھی غیر معمولی ہے. اس کا مطلب یہ کہ کل کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ کو فیصلے لینے پڑیں گے. آپ لوگ تیار ہیں کسی بھی قسم کے؟ ہم بالکل تیار ہیں، بالکل تیار ہیں. یہ قوم اور ملک کا معاملہ ہے، اور اس میں ہماری جو موجودہ فوجی قیادت ہے الحمدللہ کوئی پولیٹیکل بیگیج نہیں ہے ان کا. ان کی سیاست کے ساتھ کوئی بھی باقی بھی جنرلز جو ہیں ان کے ساتھ جو قیادت ہے اس وقت، اجتماعی قیادت کی میں بات کر لیتا ہوں، کوئی پولیٹیکل بیگیج نہیں ہے. اور جو بیگیج 4-5 سال جو سیاست ہوتی رہی اس میں فوج کا باقاعدہ فوج کی قیادت کا حصہ تھا. اس میں ان کی جو ہے اگر وہ کہیں کہ ہم بری ذمہ ہیں تو میرا خیال ہے وہ دعوت گناہ بھی نہیں صرف بلکہ گناہ میں بھی شامل تھے. وہ ایک ٹول تھے
عمران خان کے لیے اور عمران خان ان کے ذریعے اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا تھا. تو کیا ان کا کورٹ مارشل نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں جناب باجوہ جناب فیض کو آپ کٹہرے میں نہیں کھڑا کر چیز سکتے؟ جو ہے یہ ان کی انسٹیٹیوشن جو ہے اس کا فیصلہ کرے گی، یا حکومت بھی اگر اس میں کسی سٹیج پہ مشاورت ہوئی. لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس موجودہ فوج کی قیادت نے جو ہے وہ ایک کلین سلیٹ کے ساتھ جو ہے نا کمانڈ سنبھالی ہے فوج کی، اور وہ چاہتے ہیں کہ فوج اس طرح رہے کہ ان کی مداخلت جو ہے نا اسی حد تک ہو جو آئین اور قانون کی اجازت سے ہو، اور موجود جو بھی حکمران ہوں ان کی جو قانونی اور آئینی احکامات ہیں وہ مانے جو ہیں. دیٹ شوڈ بی دا اسپرٹ. اس کے علاوہ اس کے ایک کیا کہتے ہیں حرف نہ زیادہ اور نہ ایک حرف کم. خیر صاحب، اگر کارروائی ہوتی ہے، فرض کیا عمران خان صاحب کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت ہوتی ہے یا باقی لوگوں کے خلاف ہوتی ہے، تو اس کا ایک عوامی رد عمل تو آ سکتا ہے. بہرحال ایک سیاسی جماعت ہے، یہ کوئی اچھی مثال تھوڑی ہوگی. نہیں دیکھیں، میں ماضی میں بھی جو ہے وہ کارروائیں ہوئی ہیں، جو ہے سیاسی پارٹیوں کے اگینسٹ جو ہے کارروائی جنرل ضیاء کے وقت بھی ہوئی، جنرل مشرف نے بھی کی، ایوب خان صاحب نے بڑی جو ہے لارج اسکیل کی جو ہے وہ ایبڈو لگا کے انہوں نے میرے خیال درجنوں کے حساب سے جو ہے سیاستدان جو ہے نااہل قرار دے دیے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہمارے پاس اگر ثبوت ہیں، ہمارے پاس ناقابل تردید شہادتیں ہیں، تو وہ سامنے لا کے جو ہے ایک کورٹ آف لاء کے ذریعے، ایک اوتھینٹک کورٹ آف لاء کے، کیونکہ ہماری عدالتیں کمپرومائزڈ ہیں اس وقت. ان کی اپنی ذاتی پسند ناپسند جو ہے، وہ اگر کسی کے عشق میں گرفتار ہیں تو اس کا اثر جو ہے وہ آپ کو اس کا رنگ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ان کے فیصلوں کے اوپر. تو خیر صاحب، اس لڑائی کا انجام کہاں ہوگا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک دیکھیں ہم نے آج ریفرنس موو کر دیا ہے، ہم نے ریفرنس موو کر دیا ہے. مجھے بتائیں کہ میاں نواز شریف کو کسی نے کہا کہ وش یو گڈ لک؟ نہیں، ظاہر ہے نہیں، بالکل نہیں. کسی نے کہا؟ اس کو ٹیلی فون مہیا کیا گیا، اس نے اندر سے جو ہے عدالت کے اندر بیٹھ کے جو ہے عدالت کی گرفتاری تو اس کی غیر قانونی قرار دی انہوں نے، کورٹ کے پریمیسز میں، عدالت میں نہیں. لیکن عدالت میں بیٹھ کے کہیں کسی کمرے میں بیٹھ کے اسی کورٹ کے اندر وہ بیٹھ کے ویڈیو پیغامات دے رہا ہے لوگوں کو. اس کے اوپر کسی نے میاں نواز شریف کو تو اپنی بیوی سے بات کرنے نہیں دی. تو یہ جو ان کو ساری عمر اس بات کا کلک رہے گا. اس کو کسی نے اجازت نہ دی، اس کی بیوی فوت ہو گئی، اور یہ اس کو ٹیلی فون مہیا کر رہے ہیں، ساتھ کہہ رہے ہیں 10 بندے لے جاؤ، راتی گپاں لاؤ جا کے، دوریاں سناؤ جا کے. یہ کو بات ہے، مذاق بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے عدالت عظمیٰ کا. اتنا احترام اور اتنی عظمت ہے اس عدالت کی. تو اس کا مطلب ایک گورنمنٹ بھی کہیں نہیں ہے نا سر. وہ تو کسٹڈی میں تو پولیس کے تھے نا جہاں پہ سب کچھ ہو رہا تھا. جی نہیں، دیکھیں نا وہاں پہ تو عدالت کی اس کسٹڈی میں چلے جاتے ہیں نا، جب وہاں پہ قیدی جو ہے جب عدالت میں پیش ہو جاتا ہے تو. لیکن جس وقت وہ عدالت عظمیٰ نے جو ریمارکس پاس کر دیے تو اس کے بعد چھوٹی عدالتوں کا کیا مجال ہے جو ہے کہ وہ ان کی امامت میں جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں جو ہے. عدالت عظمیٰ نے جب کہہ دیا کہ گڈ ٹو سی یو، یہ بات ہے کسی ملزم کو کیا نا، ملزم کو کہہ سکتے ہیں؟ کوئی بھی عدالتی روایت یا عدالتی اصول یا قانون دنیا جہان میں کہیں پہ. میں نے آج اسمبلی میں کہا ہے کہ حضرت عمر نے جو ہے جج اٹھ کھڑا ہوا تو انہوں نے جو بھی مقدمہ جب فارغ ہوا ہے تو اس کے بعد انہوں نے اس کو ہٹا دیا قاضی کو اس کے منصب سے کہ میں خلیفہ ضرور ہوں لیکن یو ہیو نو رائٹ ٹو رائز اینڈ ان رسپیکٹ آف دا خلیفہ. لیکن سر یہ ریفرنس اب آپ کہہ رہے ہیں دائر ہو گیا ہے، اسپیکر کے دفتر سے جائے گا، پارلیمنٹ سے چلا گیا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو گیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ چیف جسٹس کا چلے جائیں گے گھر یا کیا؟ میری بات سنیں، یہ جو بھی میں ایک سیاستدان ہوں، ایک سیاسی ورکر ہوں. میں چاہوں گا کہ میری لیگیسی ایک ایسی ہو کہ لوگ کہیں کہ بھائی جتنی دیر سیاست میں رہا اس نے پارٹی کوئی نہ بدلی. ایک
दूसरी ये कि इसने सच बोला, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कैद भुगती, नुकसानात उठाए, फैमिली ख़राब हुई, सब कुछ। लेकिन ये मेरी लेगेसी है, मेरी कोशिश है कि ये मेरी लेगेसी हो, मैं कहीं पे फॉल्टर ना करूं, मैं कहीं पे मुझे ठोकर ना लगे, कोई ये ना कहे कि इसने माल बनाया हुआ है या इसने दौलत बनाई हुई है। 2 दफ़ा मैं 6 महीने मुशर्रफ ने नैब की कैद में रखा और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा भी 6 महीने में रहा हूँ और मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशनें जो है चल रही हैं, पहले भी चलती रही। उस वक्त नैब ने मुझसे माजरत की मुशर्रफ के वक्त। तो ये ये मेरी लेगेसी है। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जज जो हैं, ये जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, इनकी क्या लेगेसी होगी? मुझे कोई बताए इनकी क्या लेगेसी है, क्या विरसा है इनका इस कुर्सी के ऊपर 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल, 10-10 साल बैठ के, क्या विरसा है इनका? कोई बताए मुझे। तो सर अब ज़ाहिर है कि अब चीज़ें तो और है ना, एक सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं है, अदालत का दबाव नहीं है, आपके इंटरनेशनल का देखिए। अब चूँकि आखिरी कुछ मिनट हैं, ज़ल्मे खलीलज़ाद के ट्वीट्स आते हैं, ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है, मैं फ़ारसी में कहूँगा ताकि उसको समझ आ जाए, वो कौम फरोश, वतन फरोश आदमी है। उसका अफ़गानिस्तान जहाँ की वो पैदाइश है, ये जहाँ का वो उसका नाम और जहाँ का उसका एड्रेस है, या पता है जहाँ उसका ओरिजिन है, उसने वतन फरोशी और कौम फरोशी की हुई है। क्या उसने अफ़गानिस्तान के जो है वो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया हुआ है कहीं पे? आप मुझे बता दें, आप मुस्तनद आवाज़ हैं, मैं आपकी सारी जो अफ़गान सिचुएशन को जानते हैं जी। वो पाकिस्तान के मुतालिक जो है अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान के मुतालिक कमेंट कर रहा है, इमरान खान साहब की बेगम साहबा के मुतालिक कमेंट कर रहा है, वो भी जानता होगा इनको। सर लास्ट होगा क्या? चीफ जस्टिस घर जाएंगे या आपकी हुकूमत घर जाएगी? इंशाल्लाह ताला हमारी हुकूमत घर नहीं जाएगी, तो चीफ जस्टिस साहब तो वैसे ही सितंबर में घर जाने का उनका शेड्यूल तय है। तो सितंबर तो बड़ा लंबा है, अभी 4 महीने नहीं देखने, अभी मई, जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने हैं। तो वो यही जंग ही ये लड़ी जा रही है कि इन 3 महीनों में वो अपनी जानशीनी जो है डिसाइड करके जाएं। वो जानशीनी जो है अकबर बादशाह ना कर सका, बाबर ना कर सका, औरंगजेब ना कर सका, शाहजहां ना कर सका, कैद हो गया, 7 साल कैद गुजार दी, बेटों ने एक दूसरे को कत्ल कर दिया। ये जानशीनी